سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بجلی کے سیکٹر کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، اور آئی پی پیز کے ساتھ ساتھ بجلی چوری اور یہ جو ترسیل اور تقسیم کا جو ایشو ہے اس میں بھی جو نقصانات ہیں وہ کتنا بڑا اس کا مسئلہ ہے؟ جی السلام علیکم عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بجلی کے جو ایشوز ہیں اس میں آئی پی پیز سے جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے، لیکن جیسے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اور کیا ایشوز ہیں، تو اگر اس پورے ایشو کو ہم ہولسٹکلی دیکھ لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کو ہم شروع کرتے ہیں جنریشن سے۔ جنریشن آج بھی گورنمنٹ تقریباً 40 سے 50% پلانٹس جو جنریشن کے گورنمنٹ کے ہیں، لیکن باقی جو پلانٹس ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اس میں جو ہم نے معاہدے کیے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ٹرمز دیے اور جس طریقے سے ہم نے معاہدے کیے اور جو ایکسیس سپلائی ہم نے کر لی، اس سے آج ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ ایک تو ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی کہ ہمیں کتنی سپلائی کی ضرورت ہے۔ مختلف اوقات میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ملک میں تو ہم بہت زیادہ پاور پلانٹس لگا لیتے تھے، اور پھر جب ایکسیس سپلائی ہوتی ہے تو ہم لگاتے نہیں تھے، تو ایک تو پلاننگ کا فقدان تھا۔ سیکنڈلی، جب یہ پاور پلانٹس لگے پرائیویٹ سیکٹر کے تو ان میں بہت ساروں میں کوئی کمپیٹیٹیو بڈنگ نہیں ہوئی، ایک کاسٹ پلس ریجیم آفر کی گئی، گارنٹیڈ ریٹرنز آفر کیے گئے، ان کی سیٹ اپ کاسٹ نہیں دیکھی گئی، تو ہوا یہ کہ جو ہم نے ریٹرنز آفر کیے اس ٹائم پر تو شاید وہ ٹھیک لگ رہے تھے، لیکن ہمارے اداروں نے پورا ہوم ورک نہیں کیا اور آج ہم پورا ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ جنریشن کے کانٹریکٹس ہم نے صحیح نہیں کیا۔ اب میں ایگزامپل دے دوں کہ جب 2000 جو کول کے جو پلانٹس لگے تھے 2015 کی پالیسی میں، تو اس وقت ڈالر تقریباً 100 روپے کا تھا، آج 280 روپے کا ہے، تو obviously آج جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں وہ 3 گنا ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ نے پاور سیکٹر کو اپنے ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا۔ 1990s میں جو ریفارم شروع کی تھی تو جنریشن تو ہم نے الاؤ کر دیا پرائیویٹ سیکٹر میں، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ایز اے ریزلٹ کہ گورنمنٹ از دا اونلی بائر ٹوڈے۔ ہم نے پاکستان میں کوئی مارکیٹ کریٹ نہیں کی، پرائیویٹ سیکٹر کو آنے نہیں دیا، تو گورنمنٹ نے اپنا فٹ پرنٹ اور اپنا کنٹرول پاور سیکٹر پہ آج تک رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں سنگل بائر ماڈل ہے۔ تو ساری ذمہ داری چونکہ گورنمنٹ کی ہے، تو اس لیے جو بھی پاور پلانٹ لگتا ہے وہ گورنمنٹ سے گارنٹی مانگتا ہے کہ گورنمنٹ اس سے پیمنٹ کرے گی، چاہے بجلی خریدے یا نہ خریدے۔ تو یہ دوسرا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی چوری بہت ہوتی ہے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جن میں پیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کسی بھی جگہ عامر بھائی، اگر کچھ لوگ پیسے دیں گے اور کچھ لوگ نہیں دیں گے، کچھ لوگ چوری کریں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے، تو جو لوگ آنیسٹ کسٹمرز ہوں گے ان کو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں، جو لوگ پیمنٹ نہیں کر رہے، ان کا برڈن ان لوگوں پہ پڑ رہا ہے جو کہ پیمنٹ کر رہے ہیں اور جو اچھے کسٹمرز ہیں، اس لیے ان کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے ڈائریکٹ سبسڈی جو ہے وہ ہم بجلی کے پرائسنگ کے تھرو لوگوں کو دیتے ہیں۔ پاکستان میں 50% بجلی جو کنزیوم ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز میں ہوتی ہے، اور اس میں سے 60% ہیں کہ جنہیں ہم جو ایکچوئل کاسٹ ہے اسے بہت کم چارج کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ڈائریکٹ طریقے سے سبسڈی کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ ہم چارج نہیں کرتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سبسڈی اب تو کرنے نہیں لگے، سوری میں خطا کلامی کر رہا ہوں، اب تو کرنے لگے جو بجلی کے بلز میں اضافہ ہوا؟ نہیں، ابھی بھی جو لویسٹ کسٹمر ہے اس کو ہم 5 روپے، 7 روپے، 10 روپے، 15 روپے یوں چارج کرتے ہیں۔ ہماری کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 35-40 روپے کے قریب پڑتی ہے وداؤٹ ٹیکسز۔ تو ابھی بھی ہم جو ہے وہ بجلی کے تھرو جو ہم نے ایک سبسڈی میکینزم رکھا ہوا ہے، سپورٹ میکینزم رکھا ہوا ہے، سبسڈی نہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بجلی جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ چارج کریں، اور ہم جو ہمارا ملک میں جو لو انکم طبقہ ہے اس کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی دیں تھرو BISP یا کسی اور میکینزم سے۔ تو ایک تو ہم جو بجلی کی قیمتیں ہم نے الگ الگ پرائسنگ رکھی ہوئی ہے جو ہماری کاسٹ سے کم ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں پر برڈن زیادہ ہے، کچھ پر کم ہے، اور ہمیں ڈائریکٹ سبسڈی کی طرف جانا چاہیے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کراس سبسڈی بہت ہوتی ہے۔ انڈسٹری جو ہے، جو انڈسٹری اتنا شور کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو بل بہت زیادہ دینے پڑ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں آج سے کوئی کیٹیگر گورنمنٹ کے اندر ہم نے گیس کی پرائسز بھی بڑھائیں، تو گیس کی پرائس بھی جب بڑھ گئی، بجلی کے اندر بھی اب ایکچوئل کاسٹ دینی پڑ رہی ہے، تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو فیل ہو رہا ہے یہ پنچ، اور انڈسٹری آج کی تاریخ میں
کوئی 250 ارب کی سبسڈی دے رہی ہے ٹو دا ڈومیسٹک. تو انڈسٹری کو ہم زیادہ چارج کر رہے ہیں اس کی کاسٹ کے مقابلے میں, اور ڈومیسٹک کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہم نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہم نے ایک پروپوزل فلوٹ کیا تھا کہ انڈسٹری کو ہم جو ہے وہ ایکچوئل چارج کریں, تو اس میں ان کی جو کاسٹ ہو جاتی تھی وہ 9 to 10 سینٹس ہو جاتی تھی. لیکن وہ پروپوزل اپروو نہیں ہو پایا, تو وہ ہم نہیں کر سکے. لیکن انڈسٹری کو ہمیں ایکچوئل کاسٹ چارج کرنی ہوگی, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایکسیس سپلائی ہے, اور ایکسیس سپلائی جب ہے تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اوور آل بجلی کی کاسٹ کم ہوگی. درست. تو ہمیں ڈیمانڈ جو انکریز ہوگی وہ انڈسٹری سے ہی آئے گی. اچھا, اب یہاں پہ آپ نے بڑا اس کے علاوہ جی آپ کا میرے خیال مکمل ہو گیا, یہ ایک آدھ پوائنٹ ہے. جی 1-2 پوائنٹس اور ہیں. جی یہ تو پوائنٹس وہ تھے جو جنریشن سے لنک تھے, سپلائی سے لنک تھے, اور سبسڈی یا کراس سبسڈی سے لنک تھے. لیکن اگر آپ اس سے آگے جائیں تو آج ٹرانسمیشن جو ہے وہ پورا گورنمنٹ کے ہاتھ میں. دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ٹرانسمیشن نیٹ ورک کا پرائیویٹائز ہو گیا ہے. ہمارے یہاں NTDC کوئی اتنا ایفیشینٹ ادارہ نہیں ہے, اور ہمارے یہاں ٹرانسمیشن کے بہت کنسٹرینٹس ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ بجلی جو بنتی ہے, فار ایگزامپل ساؤتھ میں بجلی سستی بنتی ہے, نیوکلیئر پلانٹس وہاں پر ہیں, رینیویبل ادھر ہیں, تھرکول وہاں پر ہے, لیکن وہ بجلی ہم ٹرانسپورٹ ہی نہیں کر سکتے نارتھ میں جہاں پر ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, گیپس ہیں. تو اس کی وجہ سے بجلی اوور آل مہنگی ہو جاتی ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنی ساری کی ساری سرکار کے پاس ہیں, وہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ کو دینی چاہیے. سرکولر ڈیٹ ہم نے ایکومولیٹ کیا ہوا ہے بجلی کے سیکٹر میں کوئی 2,500 ارب روپے کا. یہ کیوں ایکومولیٹ ہوا؟ یہ اس لیے ایکومولیٹ ہوا کہ ہمیں جو کاسٹ آتی تھی اور جس قیمت میں بجلی بیچتے تھے اس میں گیپ تھا. اب اس 2,500 ارب کے اوپر ہم آج سود دے رہے ہیں, وہ سود کنزیومرز کو چارج ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جو بجلی کے ہمارے بلز ہیں اس کے اندر ہم ٹیکسیشن بہت چارج کرتے ہیں. تقریباً 800 سے 900 ارب بجلی کا جو پورا سیکٹر ہے اس کا سائز تقریباً 3,500 ارب کے قریب ہے, اور اس میں سے 800 سے 900 ارب جو ہے وہ تقریباً ٹیکسیشن ہے, ٹیکسز ہیں. تو تقریباً 7 سے 8 روپے پر یونٹ ہم ٹیکس چارج کرتے ہیں. اب یہ ٹیکس کیوں چارج ہوتا ہے بجلی کے بلوں میں؟ کیونکہ پاکستان کا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ نہیں کرتے. تو چونکہ ہمیں اپنے ریونیو ٹارگیٹ میٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم بجلی کے بلوں میں ٹیکس چارج کر دیتے ہیں. یہ انیفیشنسی ہے ڈاکیومنٹیشن اور FBR. آپ نے بہت سارے نکات یہ بھی ایک وجہ کھول دیے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں نا بجلی کے بلوں میں FBR والا کام بھی لیں گے تو زیادہ دقت ہوگی. آپ نے ایک برڈز آئی ویو دیا, اور اس میں ایک پوائنٹ کو کوشش کرتے کہ ہم اٹھائیں. اس وقت فی الحال کیونکہ IPP فوکس ہے, میں چاہوں گا وہیں سے شروع کرتے کہ مسئلے کو بہت حد تک سیاسی بنا دیا گیا, اور کل کو یہ جو ہے مطلب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن گیا ہے, بن سکتا ہے, پورا امکان ہے کہ جتنا شدت کے ساتھ اس پہ تنقید ہو رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ IPPs کو سب سے بڑا ولن بنا کر پیش کیا گیا. پہلا سوال تو کیا واقعی یہ جو IPPs ہیں اتنے بڑے ولن ہیں, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لابی جو ہے, جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل لابی بہت زیادہ ووکل ہے ان کے خلاف, IPPs کی لابی بڑی خاموش ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ رہے وہ, یا کیونکہ گلٹی ہیں اس لیے چپ ہیں؟ نہیں, یہ تو خیر مجھے وجہ نہیں پتا کہ وہ کیوں چپ ہیں. لیکن اب اس وقت جو ایک ملک میں کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس وقت اگر IPPs اپنے دفاع میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کانٹریکٹس ہیں, گورنمنٹ نے یہ کانٹریکٹ جب سائن کیے تھے تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا, یہی باتیں ہوں گی. لیکن آئی تھنک کہ وہ دفاع کیوں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, آئی تھنک اس سے تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ جو ایشو ہے جو IPPs ہے انہوں نے غلط کیا نہیں کیا. دیکھیں, پہلی سب سے بڑی غلطی تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ کو پہلی بات تو سوچنا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے, ڈیمانڈ کے حساب سے آپ کو پلانٹس لگوانے چاہیے تھے, اور ماضی کی گورنمنٹس نے غلطیاں کی ہیں. اب عامر صاحب دیکھیں, اگر آپ کو 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے اور آپ 10 گاڑیاں لیز کر لیں گے, اور آپ کو لیز پیمنٹ تو 10 گاڑیوں کی دینی پڑے گی نا, اور استعمال آپ 2 کر رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے. تو ماضی میں سرکاروں نے پلاننگ صحیح نہیں کی, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زیادہ سپلائی کیوں لگی, یہ اتنے پلانٹس کیوں اپروو ہوئے. آج اگر 45,000 میگا واٹ کی بجلی کے پلانٹس ہیں اس ملک میں اور ڈیمانڈ ہے 26 سے 28,000 کی, تو پہلی بات یہ پلانٹس اپروو کس نے کی اور کیوں ہوئے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی, اگر یہ پلانٹس لگ رہے تھے تو اس وقت ٹرانسمیشن لائنس کیوں نہیں لگیں؟ یہ کیا نہیں معلوم تھا لوگوں کو کہ ساؤتھ میں کتنی کیپیسٹی لگ رہی ہے, ڈیمانڈ نارتھ میں کتنی ہے, تو ٹرانسمیشن لائنس لگائی جاتی. تیسری بات, جب پتہ تھا کہ بجلی کی ہمارے ملک میں چوری ہو رہی ہے, ڈسکو صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہی ہیں, ڈسکوز لاسز میں ہیں, ریکوری نہیں کر سک رہی ہیں, تو اس کے لیے ڈسٹریبیوشن سیکٹر کو ہمیں پرائیویٹائزیشن یا لانگ ٹرم کنسیشن میں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دینا چاہیے تھا. تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی ہیں. اچھا, لیکن یہ جو معاہدے از خود جو ہیں ان پہ بڑا سوالیہ نشان ہے نا, کہ ایک تو سیٹ اپ کاسٹ کے اوپر
ایک تنازع ہے جو آپ کی رپورٹ میں بھی جو آپ نے پی ٹی آئی دور میں لکھی تھی، گو کہ آپ اس کا کی بنا کے اوپر وہ نہیں کرا سکے تھے جس طرح آپ چاہ رہے تھے کہ غالباً فنڈز کا مسئلہ آ گیا تھا، تو سیٹ اپ کاسٹ کے اوپر تنازع ہے کہ غالباً بہت زیادہ انہوں نے بتائی اور اتنے میں پلانٹ نہیں لگتا، کہیں کم میں لگتا ہے، یہ ایک ایشو رہا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مطلب ہے کہ وہ ایشو ہے کہ جس طرح کا وعدے کیے گئے کہ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے اور مطلب ہے کوئی اس کا مطلب ہے کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، یہ فیکٹرز کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومتوں نے معاہدے کیے، یہ اس کو آپ انوسنٹ مسٹیک کہیں گے یا آپ کہیں گے کوئی ڈیلیبریٹ تھا، کوئی ڈیزائن تھا کہ جس کا مقصد کہ اگر ان کو بھی فائدہ ہو تو کہیں اور بھی فائدہ ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے تو جو رپورٹ بنائی تھی جو مارچ 2020 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے ہم نے کہ جس طریقے سے معاہدے ہوئے ہیں تو اس میں یہ پاسبل نہیں ہے، اسی ٹائپ کی لینگویج ہم نے لکھی ہے اس کے اندر، کہ پاسبل نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو، لگتا ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ڈیسیجن میکرز کو یہ پتہ تھا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے ملک میں، ڈیسیجن میکرز کو پتہ تھا کہ کن ٹرمز پہ پلانٹس لگ سکتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے کے ہمارے ملک میں ہم نے ٹرمز آفر کیے وہ ایگزوربیٹنٹ قسم کے ریٹرنز تھے، تو لگتا تو یہ ہے کہ یہاں پر کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں۔ دیکھیں، دو باتیں کہ کیا پرابلم ہے، بالکل پرابلم ہے، کیا کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ غلط ہوئی ہیں، لیکن اب اس کو آپ پروو کیسے کریں گے، اس کے اوپر جانا ہے نا ہمیں، یا اگر غلط ہوا ہے تو پھر اس میں آپ کو پروو بھی تو کرنا ہوگا، اگر میں کچھ کہہ دوں یا آپ کچھ کہہ دیں اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تمام پلانٹس کی سیٹ اپ کاسٹ چیک کریں، اور ہم نے گورنمنٹ سے کوئی $70,000 مانگے تھے، گورنمنٹ نے $1 نہیں دیا اس وقت، اور یہ اس وقت ہم نے بہت سمجھایا تھا، لٹرلی پریزنٹیشنز ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، اور یہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیں آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو رپورٹ ہے وہ آفیشیلی ریلیز تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ اس کی ایک کاپی سائننگ پروسیس میں لیک ہو گئی تھی تو سب کے پاس ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس کا میں بتاؤں صفحہ نمبر 152 آپ دیکھیے گا، اس پہ اس کا ٹائٹل ہے امپلیمنٹیشن پلان۔ اس میں ہم نے بڑا کلیئرلی کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا چیزیں کرنی ہیں۔ ہم نے اس میں لکھا ہے کہ جو نیگوسیشن ہوگی ڈالر سے آپ روپی بیس ریٹرن کریں، ہم نے لکھا ہے کہ سب کا کریں، اور جن کا نہیں ہو سکتا ان کو آپ ڈالر میں ریڈیوس کرنا ہوگا، رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کام نہیں ہوا، نیگوسیشن کمیٹی نے جو مینڈیٹ تھا وہ صرف 94 اور 2002 پلانٹس کا تھا، تو یہ کام ہم نے آج تک نہیں کیا۔ کچھ پلانٹس ایسے ہیں کہ جو اوریجنل ٹرمز کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ٹرمز پہ آپریٹ کر سکتے ہیں، پاکستان سسٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ سیکنڈلی ہم نے بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اگر آپ نیگوسیشن نہیں کر سکتے تو پھر ان کچھ پلانٹس کا فورینسک آڈٹ ہو، بلکہ یہاں تک لکھا ہے ہم نے کہ ایک فورینسک آڈٹ کمیشن بننا چاہیے، وہ کام نہیں ہوا۔ ہیٹ ریٹ آڈٹس کا ہم نے کہا، وہ کام نہیں ہوا۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ جو پاس کے ایکسیس پیمنٹس ہوئی ہیں تقریباً 50-60 ارب کی، اس کے اوپر چونکہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا تھا آئی پی پیز کا اور نیگوسیشن کمیٹی کا، تو ایک آربیٹریشن پروسیڈنگز ہونی تھی، وہ آج تک آربیٹریشن نہیں ہوئی۔ ہم نے کیئر ٹیکر میں کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ایک جج تھے جو گورنمنٹ نے نامینیٹ کیے تھے، مقبول باقر صاحب، وہ چونکہ سندھ کے چیف منسٹر تھے کیئر ٹیکر میں، اس لیے وہ ہم اس کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ سیٹ اپ کاسٹ کا ہم نے لکھا ہے کہ سیٹ اپ کاسٹ چیک کی جائے، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی چیزیں ہم نے کہی ہیں یہ گورنمنٹ کو چیک کر لینی چاہیے تھیں۔ چلیں اگر نہیں ہوا ہے تو گورنمنٹ آج بھی چیک کر سکتی ہے، ابھی بھی میرے خیال میں گنجائش تو ہے، دیر آئے درست آئے اب کر لیں، لیکن یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹی پہ بھی الزام ہے کہ ان کے دور میں جو آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے غلط تھے اور بہت زیادہ متنازع تھے، خود نون لیگ کے الزام لگایا کرتی تھی، لیکن آج کے دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے کیے ہوئے جو معاہدے ہیں وہ آج پاکستان کے گلے کا توق بن گئے ہیں۔ کیا آپ نے موازنہ کیا، بہت ڈیٹیل آپ نے ریسرچ کی، کیا آپ کہیں گے کہ کون سے معاہدے جو تھے وہ اب زیادہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو بہت پہلے کیے گئے تھے، ان کا تو نکل گیا ہوگا بہت ساری چیزیں، لیکن یہ جو اس وقت ہمیں تکلیف ہے، ملک کو تکلیف ہے، یہ کیا ان معاہدوں کی وجہ سے جو 2013 کے بعد کیے گئے جب نون لیگ تیسری مرتبہ جو ہے، نواز شریف صاحب تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئے؟ جی یہ دیکھیں عامر صاحب، آپ کسی ایک گورنمنٹ کو میرے خیال میں بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پچھلے 30 سال کی ہسٹری ہے ہماری۔ 94 کی پالیسی آئی تھی سب سے پہلے، تو تقریباً 30 سال کی ہسٹری ہے، تو کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم کرنا شاید مناسب نہ ہو، بیکاز اور پلس گورنمنٹ کے اندر دیکھیں، ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، پولیٹیشنز بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، ادارے بھی تھے نا، تو اب پولیٹیشنز تو سارے ادارے نہیں چلاتے ہمارے، وہ ہمارے گورنمنٹ آفیسز چلاتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ چلاتے ہیں، تو آئی تھنک کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم کرنا شاید مناسب نہ ہو، ایک کے سر پہ تاج نہیں رکھا جا سکتا۔ اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہاں پر وقفہ لے لوں، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک وقفہ لے لیں، ناظرین مختصر وقفہ ہوگا،